السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، دسمبر کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کے کونسل کے اجلاس کا مقصد طالبان حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے، بلکہ طویل لڑائی کے بعد عدم استحکام کے شکار ملک میں ابھرتے ہوئے انسانی المیہ کو روکنے کے اسباب پیدا کرنا ہے۔ جمعے کو وزارت خارجہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے اغراض و مقاصد کے حوالے سے مقامی و بین الاقوامی میڈیا نمائندگان کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا معاملہ کانفرنس کا مرکزی نقطہ نہیں ہے، بلکہ ہماری ترجیح افغانستان کے عوام کے لیے امداد کا حصول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج عالمی برادری انسانی معاونت کے لیے افغانستان کے ساتھ روابط کے لیے آمادہ ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق OIC کے تمام رکن ممالک نے 19 دسمبر کو اسلام آباد میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ سمیت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممالک یعنی چین، برطانیہ، روس اور فرانس کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ پاکستان کی جانب سے اس کانفرنس کے لیے اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی اداروں کے علاوہ عالمی بینک اور یورپی یونین کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے، جبکہ جرمنی، جاپان، کینیڈا، آسٹریلیا کو مدعو کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ نے OIC کے اس اجلاس میں طالبان کے اعلیٰ سطحی وفد کی شرکت کی تصدیق کی ہے، جو عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کی سربراہی میں اسلام آباد پہنچے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ OIC کانفرنس ایک اچھا موقع ہوگا کہ دنیا طالبان کے ساتھ براہ راست بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھ سکیں۔ روس کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان پر ٹرائیکا پلس کا اگلا اجلاس آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ہوگا۔ ماریا ولادیمورونا زخاروفا نے صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان میں ہونے والے ٹرائیکا پلس اجلاس میں امریکہ، روس، چین اور پاکستان کے نمائندے شرکت کریں گے۔ یہ دوسری ٹرائیکا پلس میٹنگ ہے جو پاکستان میں منعقد ہو رہی ہے۔ آخری ملاقات نومبر میں پاکستان میں ہوئی تھی۔ افغان سیاسی تجزیہ کاروں کے خیال میں جب تک طالبان اور عالمی برادری اہم معاملات پر اپنے موقف میں نرمی نہیں لائیں گے، یہ اجلاس افغانستان کو اس بحران سے نکلنے میں مدد نہیں دے گا جس کا ملک کو سامنا ہے۔ پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے 2,90,000 افغان شہری پاکستان منتقل ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے افغانستان کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے حوالے سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 15 اگست کے بعد 2,90,000 افغان شہری پاکستان آ چکے ہیں۔ انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہوا تو پاکستان کی معیشت اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کی حکومت نے افغانستان سے آنے والے نئے پناہ گزینوں کی تعداد بتائی ہے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان آنے والے افغان مہاجرین کی تعداد حکومت کی بتائی گئی تعداد سے کہیں زیادہ ہوگی، کیونکہ رپورٹس کے مطابق ہزاروں افغان شہری غیر قانونی طریقے سے سرحد عبور کر کے پاکستان پہنچے ہیں۔ طالبان کے دفتر خارجہ نے افغانستان میں لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کو امریکی قانون سازوں کے خط کا خیر مقدم کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ٹویٹ کیا ہے کہ طالبان دنیا میں ایسی مزید آوازیں چاہتے ہیں تاکہ افغانوں کو ان کے حقوق ملیں اور افغانستان بینک کے اثاثے جاری کیے جائیں۔ افغانستان کے صوبے کنڑ میں مشتبہ ڈرون حملے میں تحریک طالبان پاکستان کے 2 کارکن زخمی ہوئے ہیں، تاہم اس حملے میں تنظیم کے اہم رہنما
مولوی فقیر محمد محفوظ رہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جمعرات کی شام افغانستان کے مشرقی صوبے کنڑ میں ایک گھر پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ حملے سے متعلق اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے، البتہ ماضی میں پاکستان اور امریکہ کی جانب سے علاقے میں اس طرح کے حملے کیے جاتے رہے ہیں۔ ڈرون حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب حکومت پاکستان اور TTP کے درمیان گزشتہ ہفتے ہی 1 ماہ کی جنگ بندی کے معاہدے کی میعاد مکمل ہوئی ہے۔ معاہدے کی مدت مکمل ہونے کے بعد TTP نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ اسلام آباد کی جانب سے ان کے جنگجوؤں کو ہلاک کیا جا رہا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان بلال کریمی نے AFP کو بتایا ہے کہ کنڑ میں ہونے والا دھماکہ بارودی مواد کی وجہ سے ہوا ہے، تاہم انہوں نے دھماکے کی مزید وضاحت نہیں کی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان کی معزول حکومت کی جانب سے تعینات کیے گئے افغان سفیر نے اقوام متحدہ میں اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے معاون ترجمان فرحان حق نے AFP کو بتایا کہ جمعرات کو موصول ہونے والے خط کے مطابق غلام اسحاق زئی 15 دسمبر سے اپنے منصب کو چھوڑ چکے ہیں۔ سفارتکاروں نے کہا کہ اگست میں طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان معاشی بحران کا شکار ہے اور اقوام متحدہ میں مشن کو کام جاری رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ میں افغان مشن سے تبصرے کے لیے رابطہ نہیں ہو سکا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے مختلف سرکاری اداروں سے برطرف کیے گئے 16,000 سے زائد ملازمین کی نظر ثانی کی درخواستیں خارج کرتے ہوئے ان کو از خود نوٹس کے تحت بحال کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ 4-1 کے تناسب سے سنایا ہے۔ بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے میں اختلافی نوٹ تحریر کیا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ملازمین کو انہی تاریخوں سے بحال کیا جا رہا ہے جب ان کو برطرف کیا گیا تھا۔ سندھ اسمبلی کی جانب سے گزشتہ ہفتے منظور کیے گئے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ اور پھر اس میں ترمیمی ایکٹ کی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے شدید مخالفت کی جا رہی ہے، جبکہ صوبائی دارالحکومت کراچی میں اس قانون کے خلاف احتجاج بھی چیک کیا جا رہا ہے، لیکن سندھ حکومت نے بل پر حزب اختلاف کی تنقید کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بل میں مقامی حکومتوں کو زیادہ بااختیار بنایا گیا ہے، مالی وسائل اور انتظامی طور پر بھی مستحکم کیا گیا ہے۔ گوادر کو حق تو تحریک کے رہنما مولانا ہدایت الرحمان نے مطالبات کی منظوری کی حکومتی یقین دہانی کے بعد گوادر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ گوادر سمیت بلوچستان کے دیگر اضلاع سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد گزشتہ 32 روز سے سراپا احتجاج تھے اور کیمپ لگا کر دھرنا دے رکھا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے جمعرات کو صوبائی وزراء کے ہمراہ مذاکرات کے لیے دھرنا دینے والے عمائدین سے ملاقات کی۔ حکومت کی جانب سے مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی کے بعد مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جمعرات کے روز دہشت گردی سے متعلق سن 2020 کی سالانہ عالمی رپورٹ جاری کی ہے۔ اس مناسبت سے اپنے ایک پیغام میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ رپورٹ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دولت اسلامیہ یعنی داعش کی سرگرمیوں کا زور ضرور ٹوٹا ہے، لیکن اس کا دہشت گرد نیٹ ورک اور القاعدہ کے دھڑے خاص طور پر افریقہ میں پھیل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شدت پسندی اور انتہا پسندی بڑھ رہی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سفید فام نسل پرستی کی بڑھتی ہوئی گروہی سوچ کا ذکر کیا، جسے پہلی بار محکمہ خارجہ کی اس رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ سال سن 2019 کے مقابلے میں سال سن 2020 میں دہشت گرد حملوں میں ہلاکتوں کے اعتبار سے تقریباً 10% اضافہ ہوا ہے۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایک اعلی افسر نے خبردار کیا ہے کہ بیرون ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے امریکہ میں جھوٹی اور من گھڑت معلومات پروان چڑھانے کی مہمات سے آئندہ چند ہفتوں میں دہشت گرد حملے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وارننگ محکمے کی جانب سے نومبر میں جاری کی گئی تھی۔
محکمے کے ایک سینئر افسر جان کوہن نے بدھ کو ایک ورچوئل فورم پر بتایا کہ یہ خطرہ نیا ہے اور محکمہ اس جانب مسلسل کام کر رہا ہے۔ خطرے کی وارننگ ایک ایسے وقت میں جاری کی گئی ہے جب رواں ماہ کرسمس کے تقریبات اور سال نو کے جشن کے علاوہ آئندہ برس 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملے کو 1 برس مکمل ہو رہا ہے۔ امریکی حکام سمجھتے ہیں کہ ایران اور چین بھی روس کی طرز پر امریکہ کے حوالے سے جھوٹی مہمات پر کام کر رہے ہیں، البتہ مذکورہ ممالک ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ جاپان کے شہر اوساکا میں ذہنی امراض کے ایک کلینک میں جمعے کو آگ لگنے کے بعد کم از کم 27 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے، اور میڈیا کا کہنا ہے کہ پولیس ممکنہ طور پر اسے آتش زنی قرار دیتے ہوئے تحقیقات کر رہی ہے۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی وبا کے تدارک کے لیے قائم وفاقی ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات آئندہ سال 3 جنوری سے کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس فیصلے کا اطلاق پاکستان کے ان اضلاع کے تعلیمی اداروں پر نہیں ہوگا جو دھند، اسموگ یا شدید سرد موسم کی لپیٹ میں ہیں۔ ان علاقوں کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات کا فیصلہ متعلقہ صوبائی حکام کریں گے۔ این سی او سی کے بیان کے مطابق تعلیمی ادارے موسم سرما کی تعطیلات کے لیے اس وقت تک بند رہیں گے جب تک ملک میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے زیادہ پھیلاؤ کا خدشہ ہے۔ متعدی امراض کے ماہر اور صدر جو بائیڈن کے مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے کہا ہے کہ امریکی شہری سفر کا ارادہ باندھ سکتے ہیں، بشرطے کہ انہوں نے ویکسین لگوا رکھی ہو اور جو بوسٹر کے اہل ہیں انہوں نے بوسٹر لگوا رکھا ہو۔ شکاگو میں ایک فزیشین ویوک شیرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے ویکسین کا کورس مکمل کر رکھا ہے اور آپ نے بوسٹر لگوا رکھا ہے اور آپ حفاظتی تدابیر بھی اختیار کر رہے ہیں تو آپ کا سفر کرنا محفوظ ہے۔ امریکہ کے اندر ایسے افراد جو ویکسین لگوانے کے اہل ہیں ان میں سے 65% نے کورس مکمل کر رکھا ہے۔ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ پالتو جانور اور دوسرے جانور کورونا وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے لوگوں میں منتقلی کا خطرہ کم ہے۔ بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز کا کہنا ہے کہ تصدیق شدہ یا وائرس میں مبتلا ہونے کا شک رکھنے والے افراد کو پالتو جانوروں، فارم کے جانوروں اور جنگلی حیات کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے سے گریز کرنا چاہیے۔ وائرس کو جانوروں میں پھیلنے سے روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے لوگوں کے کنٹرول میں کیا جائے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہسپتالوں میں کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے اضافی آکسیجن تیار کرنے کے لیے ڈیزل ایندھن اور درجنوں ضروری ادویات کی سپلائی ختم ہو رہی ہے۔ ملازمین کو کئی ماہ سے تنخواہیں بھی نہیں دی گئی ہیں۔ چونکہ افغانستان غیر ملکی امداد پر انتہائی انحصار کرتا ہے، اس لیے اسے بھیانک نتائج کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھوک کے بڑھتے ہوئے بحران پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان کے 38 ملین افراد میں سے 22% قحط کے قریب ہیں اور دیگر 36% کو خوراک کی شدید عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔